السلام علیکم دوستو، میں ہوں مبشر خان۔ دوستو آج کی ہماری ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر اس بات پر بھی آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ بعض اوقات جانور انسانوں سے بہتر کام کر جاتے ہیں، اور انسانوں کے بعض ایسے کام ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر جانور بھی انسانوں کی سوچ پر افسوس کرتے ہیں۔ اب سے 2 روز قبل میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں کوئی شخص کچھ مال گودام چوری کر کے گاڑی میں لے جا رہا ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے۔ اس کو جب اپنے پکڑے جانے کا یقین ہو جاتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے۔ وہ گاڑی سے اتر کر پہاڑی پر جا کر ایک بیلچے سے گڑھا کھود کر اس مال کو اس گڑھے میں دفن کر کے نشانی کے طور پر اوپر تھوڑی مٹی اور ایک پتھر رکھ دیتا ہے، تاکہ پکڑے جانے کے بعد رہا ہو کر جب بھی وہ آئے گا تو یہاں سے اپنا مال گودام نکال لے گا۔ مگر جب وہ واپس اس پہاڑی پر پہنچتا ہے تو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ جب قریب آتا ہے تو لوگوں نے وہاں چھوٹا سا مزار بنایا ہوتا ہے اور وہاں اپنی منتیں مانگی جاتی ہیں اور سجدے کیے جاتے ہیں۔ وہ شخص اگر اس وقت اپنا مال نکالنے کے لیے وہاں سب کچھ اکھاڑنے کی کوشش کرتا تو یقیناً ان لوگوں نے اسے اسی وقت جان سے مار دینا تھا۔ یہ ویڈیو ایسی سبق آموز ہے جو آج کل کے کچھ مذہبی ٹھیکیداروں کی عقل سیدھی کرتی ہے۔ میں آپ کو یہ ٹاپک ذرا تفصیل سے سمجھاتا ہوں، ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور نئے آنے والے دوستوں سے درخواست برائے کرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے اپنی پوری کوشش لگا دی کہ مسلمانوں کو ہمیشہ ذہنی غلام بنایا جائے، کیونکہ ویسے تو یہ غلام رہ نہیں سکتے۔ بہت سارے مسلمانوں سے زیادہ انگریزوں نے اسلامی کتب کا مطالعہ کیا اور ان سے بہت کچھ حاصل کیا۔ انگریزوں کو اتنا اپنی ترقی اور خوشحالی کا خیال نہیں ہوتا تھا جتنا مسلمانوں کی بربادی اور زوال کا خیال تھا۔ اسی بات کا سر سید احمد خان نے اندازہ لگا لیا تھا اور مسلمانوں کو ان انگریزوں کے گھٹیا پلان اور کوشش جن کی وجہ سے آج بھی بہت سارے مسلمان نقصان اٹھا رہے ہیں، سر سید احمد خان نے ان سازشوں سے مسلمانوں کو بچانے کی بہت کوشش کی۔ اسی وجہ سے انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی تاکہ مسلمانوں کی آنے والی نئی نسل کو باشعور کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ انگریزوں نے اب تک مسلمانوں کو جاہل بنا کر رکھا تھا اور آگے بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ تاہم سر سید احمد اور بعد میں علامہ اقبال جیسے لوگوں کی مدد سے بہت سارے مسلمانوں نے یہ ٹھان لی تھی کہ ہم نے علیحدہ ملک بنانا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان انگریزوں اور ہندوؤں کی سازشوں میں آ گئے اور ان کے نقشے قدم پر چلنے لگے اور آج بھی چل رہے ہیں۔ انگریزوں کے رسم و رواج جن سے آج کل لوگ خوب واقف ہیں، مگر کچھ نہیں بلکہ بہت زیادہ لوگ ان کے رسم و رواج کو اپنا رہے ہیں، جس طرح کے برتھ ڈے پارٹیاں منانا، ویلنٹائن ڈے، ہیپی نیو ایئر اور اس طرح کے اور بہت سارے رواج جن کو آج مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، جن کو یہ سب کچھ زیب نہیں دیتا۔ اسی طرح ہندوؤں کا تو شاید ہی کوئی 1-2 رواج ایسے ہوں جو ہمارے پاکستان کے مسلمانوں میں نہ ہوں، ورنہ سب کچھ ویسے کا ویسا یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ گھٹیا سوچ کے مالک لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ شادی پر اگر مہندی پر لڑکیاں جو کنجریاں کہلاتی ہیں بلوا کر نہ نچائی جائیں تو شادی کا کوئی فائدہ نہیں، اور ایسے الفاظ میں نے خود سنے ہیں۔ اور اگر دین کے بارے میں آئیں تو ہر دوسرے سے تیسرے شخص کا کوئی الگ ہی فتویٰ ہوتا ہے، اور یہ آج سے نہیں بہت عرصہ دراز سے چلتا آ رہا ہے۔ منگول حکمران ہلاکو خان نے جب اپنی فوج کے ساتھ بغداد پر حملہ کیا تو وہاں کے علماء کرام میں یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا یا جہنم میں۔ ایک گروہ دوسرے کے اپوزٹ تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی بہت سارے فتوے جنم لے رہے ہیں۔ قبروں پر سجدے ہو رہے ہیں جس کو سرعام شرک کہتے ہیں، اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ دنیا و آخرت کا سب سے بڑا گناہ شرک ہی ہے، جس کو بہت سارے منفی سوچ کے مالک لوگ آج کل سرعام کر بھی رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا کرنا درست ہے۔ اور جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کو بتاتا چلوں کہ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں، اس کے باوجود قبروں کو سجدے کریں تو یہ شرک ہی ہے۔ ان کو چاہیے پہلے جا کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ پڑھے اور اس کو تفصیل سے سمجھے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے بلکہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، اور پھر ان کو سجدے کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو مخاطب ہوں کہ مشرکین کفار مکہ بھی بتوں کو خدا نہیں مانتے تھے بلکہ خدا کا نمائندہ مانتے تھے اور ان کو سجدے کرتے اور یہ کہتے کہ یہ خدا کے آگے ہمارے سفارشی ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ قبروں پر عمارتیں بنانا بھی ناجائز ہیں۔ اسی طرح میں نے شروع میں آپ کو ویڈیو دکھائی ہے اور یہ آج کی حقیقت ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور برائے کرام ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔